اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ جب تم حج کے ارکان مکمل کر لو، جب تم حج کے ارکان مکمل کر کے فارغ ہو چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ حج کے مناسک مکمل کرنے کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ کا ذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، اور اللہ رب العالمین کا ذکر اس سے زیادہ کرو۔ علماء مفسرین نے بیان فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے لوگ اسلام کے تشریف لانے سے پہلے تمام مشرکین مکہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف آیا کرتے تھے، اور بیت اللہ شریف میں حج کے رسومات سے فارغ ہو کر پھر وہ جگہ جگہ مجمع لگایا کرتے تھے بیت اللہ شریف کے قریب۔ کبھی کسی پہاڑ پہ کوئی کھڑے ہو کر اپنے دادا کی تعریف کرنا شروع کر دیتا تھا، دوسرے لوگ سنتے تھے۔ کوئی اپنا خاندانی شرافت کو بیان کرتا تھا، دوسرے لوگ سنتے تھے۔ کوئی اپنے باپ کے قوت دبدبہ کا ذکر کرتا تھا، دوسرے لوگ اس کو سنتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا احسان فرما کر اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام عطا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ رب کائنات نے قرآن کے ذریعے ان لوگوں سے کہا کہ اب بیت اللہ میں حج کرنے کے ارادے سے آنے والے حاجی حج سے فارغ ہو کر اپنے باپ دادا کا ذکر نہ کریں، بلکہ جس طرح وہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اسی طرح وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، یا اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ پتہ چلا کہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مسجد کی ٹوپی پھینک کے بھاگنا ہے یا اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے؟ قرآن کریم سے ثابت ہو گیا کہ حج عبادت ہے۔ عبادت سے فارغ ہو کر انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ دوسرے مقام پہ بھی رب ذوالجلال نے فرمایا اِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب تم نماز جمعہ پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ رب العالمین کے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو، یعنی روزگار کی کوشش کرو، کاروبار میں لگ جاؤ، محنت مزدوری جو کام کر رہے تھے اسے چھوڑ کر نماز کے لیے آئے ہو، نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو کر تم جا کر اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ۔ اور کام میں مشغول اور مصروف ہونے کے بعد بھی تمہیں اللہ رب العالمین سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اپنے کام کاج کرنے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین کی ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم ہے۔ پتہ چلا کہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد غافل ہونا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مشرکین مکہ جب حج سے فارغ ہو کر
اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے تو اونچی آواز سے کرتے تھے یا دل میں کرتے تھے؟ بولیں، اونچی آواز میں۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر اونچی آواز میں کرنا جائز ہے، ذکر بالجہر کا ثبوت ملتا ہے۔ یہاں سری اور جہری ذکر پر مناظرے، جھگڑے، فسادات دونوں کی اجازت ہے۔ کہیں جہر ذکر کو فضیلت حاصل ہے، کہیں سری ذکر کو فضیلت حاصل ہے۔ مسجد شریف کے اندر اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت آہستہ ذکر کرنے کا حکم ہے تاکہ نمازیوں کا نماز خراب نہ ہو، ان کی نماز میں خلل نہ آئے۔ اسی طرح اگر کسی کے معاملات میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو وہاں آپ کو سری ذکر کرنے کا حکم ہے۔ غافلوں کو بیدار کرنے کا موقع ہو تو پھر جہری ذکر کرنا افضل ہے۔ کَذِکْرِکُمْ آباءکم او اشد ذکرا، کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا